الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی تنزیلہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیرت سیریز کے اس عنوان سے حقوق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی ہم ہمت اور کوشش کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق جو اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں اور سبق میں بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا یہ آپ کا سب سے پہلا حق ہے، جیسا کہ کہا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو ایمان نہ لائے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دھمکی اور عذاب کی وعید سنائی ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر معتبر نہیں۔ اللہ پر ایمان باللہ اسی وقت معتبر اور مستند اور درست مانا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں۔ یہ دولت تصدیق اور یہ دولت ایمان ہماری اس زندگانی کی سب سے زیادہ عظیم اور گرامایا پونجی اور سرمایہ ہے، جو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے احسان اور لطف سے ہمیں عطا فرمائی ہے، ورنہ تو دور نبوی میں ذات نبی موجود ہے، قرآن کریم کا آسمانوں سے نزول ہو رہا ہے، ایک بار نہیں بلکہ بارہا سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات کو، پیغامات الہی کو اور ہدایات ربانی کو لے کر کے آسمانوں سے زمین پر اتر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ معجزات حسیہ اور ظاہرہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا ظہور بھی ہو رہا ہے، اور کچھ معجزات ایسے بھی تھے جو قریش مکہ نے بطور خاص آپ علیہ السلام سے طلب فرمائے تھے، جیسا کہ قریش مکہ کے ایک وفد نے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کے یہ سوال کیا کہ آپ اگر نبی برحق ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلا دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، روایات میں یہ بات مصرح اور مصدق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور یہ شق القمر کا یہ معجزہ سر کی آنکھوں سے ان لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، خبر دینے والوں نے خبر دی، دیکھنے والوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی قریش مکہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی اور ایسی رہی جنہوں نے نبی کے تا دم آخر ایمان قبول نہیں کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، باوجود کہ اندر سے آپ کا نبی برحق ہونا، آپ کا صادق اور امین ہونا، آپ کا سب سے اعلیٰ ترین ہونا، اس بات کا احساس ہونے کے باوجود وہ ایمان کی اور تصدیق کی اس دولت عظمیٰ سے محروم رہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا محترم ابو طالب، جن کے ایمان اور تصدیق کے اور کلمہ پڑھنے کے امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار، بڑے بیتاب اور بے چین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، آخری سانسیں چلنے لگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوا، آپ تشریف لائے اور آپ نے چچا محترم کے کان میں یہ بات کہی کہ چچا جان، زندگی بھر آپ نے میری حمایت کی، میری جان اور میرے تحفظ کے لیے آپ نے اپنی جان کو اور اپنے تحفظ کو خطرے میں ڈالا، اور میری حفاظت کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی اور سونپی گئی تھی، یقیناً آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی تمنا ہے اور میری یہ آرزو ہے کہ میرے کان میں چچا جان ایک مرتبہ آپ میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ کر کے میرے یاروں میں اور میرے ماننے والوں میں اور ایمان کے لانے والوں میں آپ شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ کل روز محشر، قیامت کے دن، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے دولت تصدیق اور یہ دولت ایمان چچا کے مقدر کا حصہ، مقدر میں نہیں تھی، ان کا حصہ نہیں تھی۔ کہنے لگے بھتیجے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا کلمہ پڑھ کر کے تیری جان کو اور تیری روح کو میں سکون دے دوں اور تجھے خوش کر دوں، لیکن اگر اس وقت میں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا اور اپنے نظریات سے اگر میں نے سمجھوتا کر لیا، تو پھر زنان قریش کی یہ عورتیں مجھے طعنہ دے گی کہ اتنا مہان انسان، بہادر انسان اور قبیلے اور علاقے کا سردار آخر وقت میں اپنے بھتیجے کے دین کو اور ایمان کو قبول کر لیا، مجھے اس بات کا وہ طعنہ دیں گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی روح ختم ہو گئی، پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ دولت ایمان اور تصدیق سے محروم ہی دنیا سے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تصدیق کی دولت یہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ اور اس کا ایک امتیازی انعام ہے جو پوری دنیا کے اہل ایمان کو بطور خاص اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کوئی کسی کو ایمان لانے پر نہ مجبور کر سکتا ہے، اور نہ ایمان کا خزانہ اور ذخیرہ کسی کے پاس ہے جو اٹھا کر وہ کسی کو دیا جا سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے خزانے کی چیز ہے، اور اللہ جسے پسند کریں گے اور جس کو چاہیں گے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ابو طالب کے قضیے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ہدایت دینا چاہے تو اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت
آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہدایت دینا اور ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا یہ میرے اختیار کی چیز ہے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ، آپ جسے چاہے اسے ہدایت دے، یہ آپ کے اختیار اور بس کی چیز نہیں ہے اے نبی، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز کرے۔ اس لیے ہم آئیے اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان مانتے ہیں اور سجدہ تشکر و امتنان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر طلب کے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں سرفراز کیا، جو آخرت میں کامیابی کی کلید اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ اس نعمت ایمان کی ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کے مفہوم میں چند چیزیں داخل ہیں، جیسے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے، جو خبریں لے کر کے آئے، جو باتیں اور پیغامات و ہدایات لے کر کے آئے، انہیں دل و جان سے ماننا اور اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2، جن باتوں کو آپ کرنے کا حکم کرے ان باتوں کو انجام دینا، اور جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک دے ان باتوں سے اپنے آپ کو مکمل روک لینا، یہ ایمان کے مفہوم میں داخل ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دے انہیں تم بجا لاؤ، اور جن کاموں کے کرنے سے تمہیں روک دے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ ایمان کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد ہم اپنی زندگی کے کسی شعبے میں، حیات فانی کے کسی بھی حصے میں ہم آزاد زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس کا یہ رائٹ اور حق حاصل ہے۔ اگر عبادت بھی اب ہماری ہوگی تو اسی طریق اور اسی ڈھنگ پر ہوگی جو طریق اور ڈھنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور ہمارے معاملات بھی اسی طریق سے انجام دیے جائیں گے جن طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اور آپ نے کر کے بتلایا ہے۔ اب ہماری معاشرت، گھر والوں کے ساتھ رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، یاروں اور دوستوں کے مجلسوں میں اٹھنا اور بیٹھنا، اپنوں اور پرایوں کے ساتھ رہنا، یہ ساری زندگی کے شعبہ جات جو ہے ان میں زندگی گزارنے کے طور اور طریق اور ڈھنگ وہی پسندیدہ مانے جائے گی، وہی معتبر مانے جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر کے گئے ہیں۔ یہ ہے ایمان کے مفہوم کی بات۔ تو عبادت بھی اب اسی طریق سے ہوگی جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے وہ طریقے عبادت کے، وہ طریقے معاملات کے جو نبی کے سنتوں سے ہٹے ہوئے، آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے ہوئے، وہ معتبر نہیں ہوں گے بلکہ قابل مواخذہ ہوں گے اور قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات، ایمان کے مفہوم میں ایک اہم ترین چیز میرے بھائیوں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اور آپ کی بعض تعلیمات کا انکار کرتا ہے یا آپ کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ عند اللہ ظالم ہے، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل ایمان کی پاسداری اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی مزید گفتگو اور مزید باتیں ہم آئندہ ایپیسوڈ اور سبق میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔